حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بازار کے اندر گئے غلام خریدنے کے لیے، جا کر بازار کے اندر آپ نے غلام پسند کیا، غلام پسند کرنے کے بعد اس کے مالک کو ڈھونڈا اور اس کے مالک سے بات کی، کہا یہ غلام بیچتے؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ ایک سنجیدہ آدمی ہیں، اس لیے آپ سے دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں بالکل آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، باقی سودا ہونا نہ ہونا یہ تو قسمت نصیب کی بات ہے، اس لیے جو مسئلہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگا بندہ خدا، یہ غلام بیچتا تو ہوں لیکن یہ غلام ہے بڑا نکما، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اسے جب بھی میں دیکھتا ہوں یا تو مسلح کے اوپر ہوتا ہے یا اس کے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل مسکرائے اور فرمایا اگر ایسا ہی نکما ہے تو ایسا نکما مجھے قبول ہے۔ زور لیا امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر ایسا نکما ہے تو مجھے قبول ہے، بتا قیمت لے اور یہ غلام میرے حوالے کر دے۔ زور لیا امام احمد بن حنبل نے فرمایا اے بندہ خدا اگر ایسا ہی نکما ہے تو مجھے یہ نکما قبول ہے، تو اس کی قیمت بتا، قیمت وصول کر، یہ غلام میرے حوالے کر دے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی قیمت پوچھ کے اس کے مالک کو قیمت ادا کی، قیمت ادا کر کے غلام خریدا، غلام خرید کے گھر لے آئے، گھر کے اندر آ کر پہنچے، اپنے غلام کو مخاطب کر کے فرمایا او میرے غلام ذرا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، اے میرے غلام ذرا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں غلام ہوں، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، غلام کو جس نام سے بھی پکارو گے غلام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ غلاموں کا نام نہیں ہوتا اور غلاموں نے نام کبھی بنائے بھی نہیں ہے، غلاموں کا کام ہے نوکری کرنا، خدمت کرنا، جس نام سے پکارو گے خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤ گے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرے غلام ذرا بتا تو صحیح، کیونکہ تو ابھی مہمان ہے، اگرچہ غلام ہے لیکن ابھی مہمان ہے، ذرا بتا تو صحیح کیا کھانا پسند کرے گا، کیا پینا پسند کرے گا۔ غلام پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں غلام ہوں، غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، غلاموں کی رضا نہیں ہوتی، مالک کی مرضی ہوتی ہے، مالک اسے جو دے وہ لے لیتا ہے، مالک کوئی چیز روک لے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ اے میرے مالک، آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں، کچھ دیں گے تو کھا لوں گا، کچھ دیں گے تو میں پی لوں گا۔ مرضی آگا بھی چلتی ہے غلاموں کی، کچھ دیں گے تو کھا لوں گا، کچھ دیں گے تو پی لوں گا، نہیں دیں گے پھر بھی صبر کروں گا اور آپ کی خدمت اور آپ کی فرما برداری کرتا رہوں گا۔ میاں صاحب کی قلم طرف ہوتی، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ دلاں وچ او عشق نہ رچیا تے کتے انہاں تو چنگے، مالک دے گئے راکھی کر دے صابر وہ کے ننگے، مالک دے گئے راکھی کر دے صابر وہ کے ننگے۔ آئے ہے میاں صاحب بڑی خوبصورت بات بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر ایک طرف بندہ ہے اور بندہ ہو کر بھی نا اپنے مالک سے وفاداری نہیں کرتا، مالک دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر مالک اپنی نعمتیں روک لیتا ہے تو وہ مالک کا نافرمان بن جاتا ہے نا، اس سے تو پھر وہ کتا ہی چنگا ہے کہ مالک اسے دیتا ہے تب بھی فرما بردار بن کے رہتا ہے، مالک اسے بھوکا پیاسا رکھتا ہے پھر بھی وفاداری نہیں چھوڑتا۔